بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج جو میں آپ کو حمزات کا عمل بتانے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے، تسخیر حمزات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہے، بہت پیارا، بہت نایاب ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس میں، صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ایک آیات میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بس وہ آیات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے آپ وہ آیات پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، عمل آپ کا 30 دن کا ہوگا، لیکن جو لوگ خواہش مند ہیں حمزات کو قابو کرنے میں کہتی ہوں موکلات، پری، جنات اور حاضرات میں تو تمام لوگ آ جاتے ہیں نا، موکل بھی آتے ہیں اس میں، ان کے تو پورے شہر آتے ہیں، ملک آتے ہیں جنات کے، پرستان آتا ہے، پریوں کے دیش آتے ہیں، قابستان آتا ہے، قلبستان آتا ہے، پرستان آتا ہے، پھر کوکاف آتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کوکاف کا بھی، کوکاف کی پہاڑیوں کے بالکل دوسری طرف آنکھوں سے کشیدہ ایک شہر ہوا بستا ہے، وہی جنات کی بستی ہے، اور وہ کدھر ہے؟ افریقہ کے علاقوں میں ہی کوکاف کہیں نہ کہیں چھپا ہے۔ وہ ایک کوکاف ایک شہر ہے، شہر کی بالکل کوکاف کی جو پہاڑیاں، کالی پہاڑیوں کو سر کرو تو جو حضرات کو دیکھ سکتے ہوں گے وہ ان پہاڑیوں کے پیچھے پوری مخلوق کو چلتا پھرتا بھی دیکھیں گے۔ آپ میں کہتی ہوں آپ میرے چینل پہ آئیں، چینل کو سبسکرائب کریں، جتنی آنے والی ویڈیو ہے انتہائی اعلیٰ قسم اور نایاب قسم کے عملیات پر ہے۔ یہ جو حمزات کا میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ اتنا باکمال ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی پرہیز نہیں کرنی، کوئی آپ نے جلالی جمالی کوئی پرہیز نہیں کرنا، نہ کوئی آپ حصار قائم کرو گے، ٹھیک ہے۔ اور بغیر حصار کے، بغیر پرہیز کے اور بغیر کسی بھی جمالی پرہیز کے، خاص کر اور جلالی پرہیز کے، کیونکہ یہ سب سے بلند اور بالا تر پرہیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی پرہیز، کوئی ایسی چیز نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ایسا نیاب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ بھی بس اسی وجہ سے بتا رہی ہوں کہ بس میرے سبسکرائبر خوش ہو جائیں، میرے جتنی بھی عملیات ہیں، جتنی بھی پریشانی آپ کے اللہ پاک ختم کر دے، جتنے بھی دکھ تکلیفیں آپ کے والدین کو، بہن بھائی کو، عزیز و قریب کو، کسی کو بھی ہے، تو بس اب ایک کام، نیکی کا کام میں آپ کو بتا رہی ہوں عمل، تو آپ نے کر کے تو آپ نے ضرور دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ مہینہ کوئی سا بھی لے لیں، حمزات کا عمل ہے، ٹھیک ہے، مہینہ کوئی سا بھی لے لیں، ٹھیک ہے۔ چاند کی 13 کو، مہینہ کوئی بھی ہو، کوئی نو چندی جمعرات نہیں، کوئی نو منگل جمعرات نہیں، نہ کوئی بدھ نو چندی بدھ کا کوئی ضرورت ہے، آپ نے صرف دیکھنا اسلامی مہینے کی 13 تاریخ کس دن ہے، اس دن آپ نے رات کو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی جب بھی چاند نکلے، اور مطلب کہ جیسے 12 دن گزرتے ہیں، دیکھیں کہ آج 13واں دن ہے اور 13ویں دن کی رات چاند کی ہے، ٹھیک ہے۔ چاند 13ویں کا چاند بھی پورا چاند ہوتا ہے، 14ویں کا چاند آب و تاب سے چمکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 13ویں تاریخ لے لینی ہے۔ کھانے پینے، آپ نے کھانا پینا جو بھی کھانا ہے ضرورت سے پہلے، آپ نے جب آپ عمل کرنے لگو، عمل کرنے کے لیے بیٹھو تو کھانا پینا، کھانا ہر چیز پہلے سے کر کے، ٹھیک ہے۔ کھانا پینا بھی آپ کھا کے آرام سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے حاجت کی ضرورت ہے اور کوئی ضروریات ہیں ان کو فوراً پورا کر کے پورے جیسے چاند نکلنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے،
12 दिन गुजरे, 13वें दिन तो आपने चारपाई पर पुरसुकून से पाँव फैलाकर, जैसे पाँव लंबे करके, ठीक है, इस तरह लेटे कि चांद बिल्कुल आपकी आंखों के सामने चमकता हो, बिल्कुल सामने मुकाबल हो, ठीक है। खाने पीने और जरूरियात से पहले फारिग होना है, ये शर्त है। ये ना हो चांद निकला हो, आप भाग रहे, आप अमल भी कर रहे हो और भाग भी रहे हो, जी वॉशरूम आया है या खाना खाना है या सिगरेट पीनी है या कुछ करना है, नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ उस वक्त चांद का वो दिन नहीं गवाना, ठीक है। आपने यह करना है, चांद पर नजर करके 300 मरतबा, ठीक है। ये जो आयात मैं बता रही हूँ सूरह कमर, सूरह कमर पारा नंबर 27, सूरह कमर पारा नंबर 27, सूरह कमर पारा नंबर 27 बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये आयात जो है वो आपने पढ़ लेनी है। लफ्ज में आपको बता देती हूँ, इक्ता रब्ती, अलिफ जेर काफ इक, ताज़बरता इक्ता, राज़बर बा रब ताजिरती, इक्ता रब्ती, रब्ती सातु, रब्ती ताजिर सिन, ती सीन जबरसा, आइन जबरा, तापिश तू, इक्ता रब्ती सातु, वाज़बर वन, वाज़बर नून वन, शीन जबर शा, शीन जबर काफ शक, का जबर का, वन शक्का, का जबर लाम कल, मीम काफ जबर लाम कल, का जबर का, मीम जबर मा रा पेशरू, वन शक्कल कमरू। आपको मैं इस आयात के बारे में बता रही हूँ। सूरह कमर की आयात है, पारा नंबर 27 में। मैं आप इस आयात को ढूंढ लें। हिज्जत से इसलिए मैं बताती हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि एक एक लफ्ज की आपको समझ आ जाए। तो ये आयात आपने कितनी मरतबा पढ़नी है? 300 मरतबा। पहले दिन 13वें दिन 300 मरतबा, दूसरे दिन आपने 301 मरतबा, और इसी तरह रोजाना एक अदद का इजाफा करते जाना है 30 दिन तक। ये अमल रोजाना 30 दिन में पढ़ने की तादाद 330 होगी। बस 30वें दिन एक शख्स से आपकी मुलाकात होगी, ठीक है, इसकी आंखें सुर्ख होंगी। बस यही पहचान हमजाद की है। आप फौरन आप उसको पहचान लोगे। याद रखना उसकी आंखें सुर्ख कलर की होंगी, ठीक है, सुर्ख रंग हो जाएगा आंखों का, वो हमजाद की पहचान होती है। अमूमन आंखें हमजाद की सुर्ख कलर की होती है, ठीक है। 30वें दिन एक शख्स, ठीक है, आपको मिलेगा, वो आपके सामने होगा जब आप 30वें दिन का अमल खत्म कर लोगे। तो जैसे ही आप इसकी सुर्ख आंखें देखो, बस समझो यही हमजाद है। ये शख्स बिल्कुल अजनबी होगा, आपने पहले कभी इसको ना देखा होगा, ना मिले होंगे, ना आप इसको जानते होंगे, लेकिन ये आपको देख रहा होगा, गौर से आप ही को देख रहा होगा। जब आप इधर उधर देखोगे ये आपको देख रहा होगा। आप इस शख्स का हाथ पकड़ लें और इकरार लें कि आप ही हो ना हमजाद, बस इतना कहना है, ठीक है। और जब ये आप उसको कहें कि जब हमजाद, जब मैं ये अमल पर हूँ तो आपको लाजमन आना होगा, ठीक है। ये बात दोबारा से अमल दोहराती जाती हूँ, गौर से सुन लें, बार बार इसलिए बताती हूँ कि कोई गुंजाइश ना हो गलती की। इतने नायाब अमल मैं आपको बताती हूँ, इतने आला किस्म के अमल बताती हूँ। आप फिर भी अगर कोताही या कोई गलती करें तो फिर ये आप ही का मसला है। कोई जो उनसा है इसमें परहेज नहीं मैंने बताया, कोई ऐसा मसला नहीं मैंने आपको बताया, ठीक है ना। 12 दिन गुजरने के बाद 13वें दिन का ये अमल है। चांद की 13वीं तारीख होनी चाहिए, एक महीना कोई सा भी होना चाहिए। चारपाई पे लेट जाना बगैर कोई हाजत या कोई मसला पेश आए, अमल ना तोड़िएगा,
ٹھیک ہے. آنکھوں کے سامنے چاند بالکل آپ کے نظر آ رہا ہو. 27/12 سورہ قمر 27/12 ٹھیک ہے. اور 30 دن کا یہ عمل ہے. جب آپ 13ویں کو عمل شروع کرو گے تو پھر 14ویں کو ایک لفظ بڑھا دیجیے گا, ایک دفعہ آیات کا لفظ بڑھا دیجیے گا, مطلب کہ ایک دفعہ آیات بڑھا دیجیے گا. جیسے آپ نے اس دن 300 پڑھی تھی 13ویں تاریخ کو, تو 14ویں تاریخ کو آپ 301 پڑھے گا, پھر 302 پڑھیے گا, پھر 15ویں تاریخ کو 303 پڑھیے گا, پھر 30, اس طرح 30 دن تک 30 آیاتوں کا اضافہ آپ نے کرنا ہے. پھر جب آپ کے پاس ہمزاد حاضر ہو جائے گا پھر آپ اس سے وعدہ کر لیں, آپ ہاتھ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. پھر جب آپ یہ آیات 330 مرتبہ پڑھیں گے تو وہ حاضر ہوا کرے گا. یہ عمل کا وہ مطلب کہ جیسے آپ نے ہم عمل پڑھا 303 مرتبہ, ٹھیک ہے, وہ حاضر ہو جائے گا. ان چند باتوں کو ذہن نشین کر لے. چاند روزانہ ایک ٹائم پر طلوع نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ عمل اس وقت شروع کریں جب سامنے آ جائے, بالکل روشن ہو. کبھی کبھی چاند 10 بجے آتا ہے, کبھی کبھی چاند 9 بجے آتا ہے, کبھی کبھی چاند 11 بجے بھی نکل رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی کیونکہ دن چاند کے دن گھٹ رہے ہوتے ہیں نا, بڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے چاند واضح ہو, کیونکہ چاند کے جو اینڈ کے دن ہوں گے نا 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ان دنوں میں چاند گھٹنا شروع ہو جائے گا. 30 تک تو زیرو ہو جائے گا. تو زیرو چاند بھی جیسے نکلے گا نا آپ نے تب پڑھنا شروع کر دینا, ٹھیک ہے. یہ بس آپ نے غور سے اپنی اس بات کو غور سے سن لیں, یہ آپ کی نشاندہی کے لیے ہے, ٹھیک ہے. معذرت کے ساتھ چاند روزانہ ایک ٹائم پر طلوع نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. آپ عمل اس وقت شروع کریں جب سامنے چاند آ جائے, ٹھیک ہے. یہ واضح ہے, جیسے چاند سامنے عمل شروع کر دیں. اگر کسی دن ابر ہے یا چاند کی تاریخ آخری تاریخ ہے, یعنی وہی بات آگے کہ جب اگر چاند آپ کو کم نظر آ رہا ہے یا جب آپ کو چاند نظر نہیں آتا تو آپ نے مغرب کی طرف, ٹھیک ہے, چاند مغرب کی طرف سے نکل رہا ہوتا ہے نا, مشرق میں ہو رہا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. سورج مشرق سے مغرب جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اب وہ مغرب کی طرف آسمان کے کناروں کو دیکھ کر پڑھیں, ٹھیک ہے. آسمان کے کنارے یعنی کہ بادل ہوتے ہیں یا آسمان کی سائڈ جھکے ہوئے کنارے ہوتے ہیں, اس سائڈ کی طرف آپ نے دیکھ کر پڑھنا ہے. اور جب چاند نظر آئے تو پھر یکم سے, ٹھیک ہے, 14 تاریخ تک چاند پر نظر کر کے, جیسے دیکھیں 30 کو چاند گھٹ گیا, 30 کو نہ نکلا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا, اسلامی مہینوں میں 31 اور اس طرح کے طریقے نہیں, 28 31 کا کوئی ساتھ نہیں ہوتا, 30 طریقے ہوتی ہیں الحمدللہ, اور 30 سے ہی دن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی زیادہ دن کم زیادہ نہیں ہوتا. 30 تاریخ کو چاند جو سا ہے کم نظر آتا ہے یا تو آتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر جب پہلی یکم ہوتی ہے نا فوراً چاند نظر آتا ہے تھوڑا تھوڑا, ٹھیک ہے. پھر 14 تک وہ مکمل آپ کو دھاپ سے نظر آئے گا, ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی بارش کا موسم ہو یا ابر کا موسم ہو, اس چیز کا آپ خیال رکھ لیجئے گا. چاند پر نظر کر کے عمل کرنا ہے, بس یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اس عمل میں کوئی پرہیز نہیں ہے, نہ جلالی ہے نہ جمالی ہے نہ حصار ہے, بس اس کی زکات ہی یہی ہے. تو ایک جب آخری دن ہوگا انشاءاللہ ہمزاد آپ کے تابع ہوگا. اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھ لیجیے گا, میں نے اتنی مطلب کہ دل سے پرجوش ہو کے ویڈیو بناتی ہوں. بس ایک لائک اور ایک سبسکرائب کا بٹن ہے, اس کے اوپر آن کر لیں, وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی میری ویڈیو دوسری ہمزاد کی پوسٹ ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی. لائک ضرور کر دیا کریں, ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ میری ویڈیو کو ڈس لائک کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو کبھی بھی, ٹھیک ہے. لائک کر دیا کریں, مہربانی ہوگی آپ کی, تاکہ میری حوصلہ افزائی, جب آپ لائک کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور جب میرے چینل کو سبسکرائب مطلب کہ آپ کرتے ہیں تو میری آنے والی جب آپ کا ویڈیو پہنچتی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا, ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, دوسروں کو بھی پتہ لگے, ٹھیک ہے. اپنے جو فیس بک کے وہ ہیں ان کے اوپر پوسٹ کر دیں تاکہ اور بھی ان چیزوں کو جانیں. اگر آنا چاہتے ہیں عملیات کی دنیا میں تو بے شک آئیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.
سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں. تو میں نے پہلے حادثات کی اور جنات پری مخلوقات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے، کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے. وہ مقناطیسی کاجل تھا. اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حضرات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مخلوقات حضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حضرات جو بلند حضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی. عام اگربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی. اس سے حضرات مخلوقات پری جن ہمزاد مقناطیس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشبو روشنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حضرات کی اور جنات پری مخلوقات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو، عنبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لیں، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لیں. یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک و زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ عنبر، مشک، زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے. ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی ہے جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں. مشک، زعفران اور دوسرے عنبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے. آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفور بنائیں، انشاءاللہ آپ حضرات جنات پری کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے. قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسے برتیں گے ویسا مسکراہٹ آپ کو سلا ملے گا. تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو جن کی چیزیں بھی بہت سستی اعلیٰ اور خوشبودار ہو. ٹھیک ہے، تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں. جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے، بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفوف ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ پورا کمرہ مہکا دے گی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سفوف بتایا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانے ہونا اور کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں. اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا، وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ اپنے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے. تو حاضرات کا نزول اگربتی جلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ باز بٹھا لیجیے گا. یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا. اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا. تو وہ آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے. جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑے سے 2 کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے. کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا. یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں، جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں. ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حاضرات
تاثرات اور روحیں وکلات اور جن پری ہمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے، وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں۔ اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلات کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اپنے لازمن بنانا ہے۔ کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، املاک کی دنیا میں آنا چاہتے تو یہ صفوف کبھی نہ بھولیے گا۔ اب میں کیا کرنا ہے، فارمولہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ ایک برہم بوٹی 1 تولہ، نمبر 1۔ نمبر 2 بالچر 1 تولہ، نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ، نمبر 4 کافور 1 تولہ۔ دیوار کا برادہ 1 تولہ، مشک دانہ 1 تولہ، سفید سندل کا برادہ 1 تولہ۔ نمبر 8 ناگر موتھا، کیا ناگر موتھا 1 تولہ۔ نمبر آ جاتا ہے اب 14 جائفل 1 تولہ، 15 4 تولہ۔ کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے۔ اب دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا، آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر۔ آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کی محنت رائے گا نہ جائے۔ دوبارہ سن لیں۔ نمبر 1 باہم بوٹی 1 تولہ، نمبر 2 بال چڑ 1 تولہ، نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ، نمبر 4 کفور 1 تولہ، نمبر 5 دیوانہ کا برادہ 1 تولہ، نمبر 6 مشک دانہ 1 تولہ، نمبر 7 سفید سندل کا برادہ 1 تولہ، نمبر 8 ناگر موتھا 1 تولہ، جائفل نمبر کہاں تھی، ہاں جی غلط، تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ آپ نے کی چیزیں جو سی ہیں، ناگر موتھا 1 تولہ، نمبر آ جاتا ہے 9، رال 1 تولہ، نمبر 10 اسگھن بال۔ دوبارہ سن لیں۔ نمبر 10 والا ہے اسگھن بال 1 تولہ، نمبر 11 گگول 1 تولہ، نمبر جو 12 ہے لبان 1 تولہ، نمبر 13 ہے دار چینی 1 تولہ، نمبر 14 ہے جائفل 1 تولہ، نمبر 5 جاوتری 1 تولہ، نمبر 6 سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے، تو نمبر یہ جائفل جن سے 15 1 تولہ، 16 تیز پات 1 تولہ، اور 17 چھوٹی الائچی 1 تولہ، 18 پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی، اس کا نام ہوگا پنٹری، ٹھیک ہے 1 تولہ، 19 اگر خوشبودار لکڑی، اس کا نام ہوگا اگر، خوشبودار لکڑی ہوگی 1 تولہ، 20 زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے 1 تولہ، اور 21 چونسا خمس 1 تولہ، اور 22 چھین سبیلہ 1 تولہ۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں، کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی، تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں۔ مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے لی ہے، تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی، چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی، تو انشاءاللہ اب تک یہ بھی پہنچ جائے گی، تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی۔ آپ کوشش کیجئے گا 1-2 پنساری سے مل جل کر، تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو، تو اچھا مکمل 22 ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور ایک اور بات، آداب حضرات کو کبھی نہ بھولیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگربتی با کمال ہے، آپ ایک دفعہ بنا لیں، آپ کو دوبارہ پھر بنانے خود بخود آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو
یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے.